کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو پڑھنے میں لطف بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، بولتے آقا ہمیں بلائیں گے۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو تو ایک جملہ یہ ہوتا ہے وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، لیکن مدینہ پاک، مکہ پاک وہ شہر ہے وہاں سے بلاوا آتا ہے تو بندہ جاتا ہے، اور جب جانے والا ہوتا ہے تو کبھی خوابوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے، خیالات میں پہنچ رہا ہوتا ہے، دل پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ اور حج کے دن چل رہے ہیں، حج کے دن چل رہے ہیں، یہاں پہ جو ہم اشعار پڑھتے ہیں نا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اور جب بندہ اس جگہ پہنچتا ہے تو یہاں پر پڑھتا تھا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں جا کر بولتا ہے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ ہم لوگ مکہ پاک میں تھے تو وہاں پر ایسا ماحول بنتا تھا، یہاں پر ایک نیت میں تو نہیں ہے لیکن یہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، یہ جملہ کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، لیکن اللہ اکبر ایسا منظر ہوتا ہے کہ یہاں سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، وہ بندہ دیکھ کر بول رہا ہوتا ہے منہ میرا خانہ کعبہ، مدینہ ہو جاتا ہے، بندے کو مزہ بولتے مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے حاضرین ہیں، ناظرین ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، یہاں کے لوگ بولیں، یہاں بھی بتائیے، جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں۔ آپ گھر پر ہیں؟
جی پوری توجہ رکھنی ہے. جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ بھی شامل ہیں. پروگرام ہے واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے. تو آپ بھی پروگرام دیکھیں. پروگرام میں ہوگی نعت خوانی, سنیں گے تو بولیں گے پیاری پیاری باتیں, کام کی باتیں. تو آئیے پروگرام میں ہے بہت کچھ, آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے. تو جی پروگرام کو آگے کی جانب بڑھا رہے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں کہانی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک سفر میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک جگہ پہ جا کے اسٹے ہوا تو ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا باغ ہے اور جس سے میں بزنس وغیرہ کرتا ہوں اور اسی سے گزر بسر ہوتا ہے. باغ کے اندر میرے 2 اونٹ ہیں جو کہ مدک گئے, کسی کے قابو نہیں آ رہے, جو بھی قریب جاتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں, مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اندر جا سکے. وہ مست ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لے چلو. اب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساتھ ہیں. اب ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے گیٹ پر گئے. وہ دروازہ کھول دیں, بولے یا رسول اللہ نقصان پہنچا دے گا, آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرمایا دروازہ کھولیں. اب جیسی دروازہ کھولا گیا تو یہ اونٹ جو مست ہو چکے تھے, اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب یہ بھاگے بھاگے آئے کہ جو بھی گیٹ پر ہوگا اس کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن گیٹ کا کھلنا تھا, جیسی پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے. ان کی جو مستی تھی وہ ختم ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ باتیں عرض کرنے لگے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. وہ سمجھتے ہیں بولیاں, سب کی بولیاں سمجھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب وہ سجدہ کیا سجدے والے انداز میں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور جو مالک تھا اس سے کہا کہ یہ اپنے اونٹ لے جاؤ اور ان کے چارے کا خیال رکھا کرو. انہیں شکایت کی کہ ہمارا جو مالک ہے ہمیں چارہ نہیں دیتا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پھیرنا تھا, اب یہ قابو میں آ گئے اور جو مالک جو تھا وہ لے کر چلا گیا. اب یہ جو آج میں نے آپ کو حکایت سنائی, واقعہ سنایا, اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آج کل جو ہے بقرہ عید کے دن چل رہے ہیں, جگہ جگہ پر جانور وغیرہ لانے کا سلسلہ ہے, اور جب جانور وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جانور جو لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس رکھنے کا انتظام ہے. اگر انتظام اچھا ہے تو آپ لے کر آ جائیے, 1 ہفتہ پہلے لے کر آ جائیے, آئندہ سال کا بھی لے لیں. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جگہ تو ہے باہر گلی میں, اب یہ کہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو, اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. اور اگر بارش ہو گئی سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, اور بعض دفعہ بارش ہوتی ہے 1-2 دن تک لگاتار ہوتی رہتی ہیں, تو یہ جانور جو بیچارہ بیمار نہ پڑ جائے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مر بھی جاتے ہیں جانور وغیرہ. تو آپ نے جانوروں کی دیکھ بھال رکھنی ہے. پھر اسی طرح بعض لڑکوں کا, بعض بچوں کا, شرارتی لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دم مروڑ دیں گے, اٹھانے کے لیے اس کو ڈنڈا ماریں گے, ہاتھ ماریں گے, اس کو تکلیف پہنچائیں گے. بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ جانور جب جا رہا ہوتا ہے, اس نے اپنے فلیٹ سے جانور لیا, سب نے اپنے اپنے جانور جمع کیے, اب ایک جلوس ٹائپ کا نکالا جاتا ہے, اور پھر اگر کسی کا جانور چھوٹا سا ہے وہ بھاگ نہیں رہا, اب اس کو کوئی پتا ہے کہ آپ ریس لگوا رہے ہیں, اس کو ریس میں لائیں, وہ نارمل چل رہا ہوتا ہے تو اس کو مارتے رہیں گے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آج جو بقرہ عید کے دن چل رہے ہیں اس میں بعض دفعہ جانوروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ایک خریدار تھا, منڈی گئے, اونٹ انہوں نے لے لیا, تو جو مالک جو تھا, اونٹ جب بک گیا تو اس نے کہا یہ کئی دنوں سے بھوکا ہے, اس کو چارہ کھلا دینا. ایسا کیوں بولا؟ کیونکہ مویشی منڈی سے جو چارہ مل رہا ہے وہ مہنگا مل رہا ہے, تو جانوروں کو وہ چارہ پانی اس انداز سے نہ کھلا رہے ہیں نہ پلا رہے ہیں. تو اب جب جانوروں کو آپ لے کر آ رہے ہیں تو ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اور جو بیچنے والے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ بک جائے گا, لیکن جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اتارتے وقت
چڑھاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب اتار رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسے گلی کے اندر پہنچتے ہیں, لوگوں کا رش ہوتا ہے. آپ چاہیں تو رات میں بھی لا سکتے ہیں جانور, لیکن دن میں سب جمع ہیں, اب اتارتے وقت کی ویڈیو بنے گی. اور بعض دفعہ وہ جانور جو ہے اس کے لیے ایک نیا ماحول ہوتا ہے, شہر میں آ گیا, وہ گاؤں وغیرہ میں پلے ہوتے ہیں, اب جب یہاں پر آتا ہے تو جو بیچارے کی آزمائش ہوتی ہے, اور بعض دفعہ وہ اتارنے والے جو ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں, یہ ان کے ہاتھ سے ہی نکل جاتا ہے, یہ بھاگ رہا ہوتا ہے, یہ پدی لگاتا ہے. تو آپ تھوڑی ایسی جگہ پہ اتار لیں, تھوڑا لے کے چلے آئیے گا اپنے گھر پر, تھوڑا چند قدم چل لیے گا, لیکن اتارتے ہیں اپنے گیٹ کے سامنے. اب سب کہ ماں بدولت نے جانور لے لیا ہے, اور اگر کوئی سست جانور آ جائے انہیں چھپا کے رکھو اس کو, اور اگر کوئی جاندار شاندار آیا ہے تو بھائی اس کی تو انٹری ہوگی, ادھر لے کے جائیں گے ادھر لے کے جائیں گے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. جی, جانوروں کو کس کس انداز سے تکلیف دی جا رہی ہے آپ لوگوں کی جانب؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک گاڑی کری, 3 جانور لیے, وہ تینوں ایک گاڑی میں چڑھا دیے, تو اس لیے اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے, آپس میں ٹکراتے ہیں, کھڈا وغیرہ میں جیسے گاڑی میں لگتی ہے تو اذیت ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. ہاں, آپ کہاں جائیں گے, ہم بھی وہیں جا رہے ہیں, تو ہمارا بھی جانور اسی گاڑی میں آ گیا. کرایہ وغیرہ بچانے کے لیے وہ اس طرح کا کرتے ہیں. ہاں بھائی, ہم دونوں جو ہے وہ پھر بائک پہ یا گاڑی پہ ساتھ ساتھ. اب ہماری گاڑی میں جو ہے جیسے کار ہے, کار میں کتنے لوگ بیٹھیں گے پیچھے؟ 3. کوئی بولے 5 بٹھا لو, بولے نہیں آ سکتے. یہ تو بیچارے جانور ہیں, یہ بول نہیں سکتے نا, یہ بول نہیں سکتے, لیکن ان کو اذیت نہ پہنچائیں, ان کو اذیت نہیں دینا چاہیے. جی, اور کوئی بات کہ جب آپ ایک جانور لے رہے ہیں تو ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ گاڑی لیں, یا 2 جانور, لیکن 3-4 یہ تو ظلم ہے. جی, یہ مہمان ہے ماشاءاللہ, یورپ سے تشریف لائیں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا سوشل میڈیا پر کہ چھوٹی سی سوزوکی ہے, اس میں اتنا بڑا جانور ڈالا ہوا ہے, پیچھے فریج اور دیگر چیزیں بھی لگا کے جا رہے ہیں. لے کے جا رہے ہیں جی. کتنا کرایہ بچا رہے ہیں, فریج خرید لیا. اچھا, گائے یا جانور کو یہ معلوم نہیں ہے کٹنے کے بعد اسی میں جانا ہے. اب بولے فریج بھی خریدنا ہے, تو بولے دونوں چیزیں ساتھ خریدیں گے. شاید یہ گھر میں طے ہوگا کہ دونوں چیزیں ساتھ خریدیں گے. تو گھر والوں نے بولا ہوگا ہم جب تک جانور نہیں لائیں گے اب تک فریج نہیں آئے گا. تو بچوں نے کہا نہیں, جانور پہلے خرید لیتے ہیں. بولا نہیں, دونوں چیزیں ساتھ خریدیں گے. تو ایک ہی گاڑی میں لے کے چلے گئے. تو بھائی احتیاط کیجئے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے جانور نے ماری لات, یہ فریج یا دیگر سامان نیچے آ گیا, فریج ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ کہ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے تو آپ یہ کہ جانور پہ ظلم نہ کریں اور اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں کہ پریشانی ہوگی. وہ ایک بچوں کی پویم چل رہی ہے آج کل, میں آؤں گا پیسے لے کر جاؤں گا. بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کیا بجلی ضائع نہ کریں. اگر آپ بجلی ضائع کریں گے تو بل زیادہ آئے گا, پیسے کس کے جائیں گے؟ ابو کے. تو ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں میں آؤں گا پیسے لے کے جاؤں گا. تو آپ بھی جو ہے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیجئے, اور جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی بات کس انداز سے جانوروں پہ رہیں؟ بسا اوقات یوں بھی تکلیف دی جاتی ہے کہ جانور لے آتے ہیں اور اسے پتھریلی زمین پر وہاں باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ خرچہ, جانور تو مہنگا لے کر آ گئے, ٹھیک ہے, لیکن اگر 1000-1200 یا 1500 کی ریت بھی لے کر آ جائے ان کی آسانی کے لیے, تاکہ بآسانی جانور جو ہے وہ ریت پر بیٹھ جائے گا, اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اور وہ اسی ماحول میں رہنے کا عادی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی, وہ اسی ماحول میں رہنے کا عادی ہے. یہاں پر جو ہے وہ فرش ہوتا ہے, بیچارہ جو ہے وہ اس کی جو اپنی گندگی ہوتی ہے اسی میں گرتا رہتا ہے. تو پھر یہ کہ صفائی کرنا بھی آپ کے لیے آسان رہے گی. تو جو بھالو مٹی وغیرہ ملتی ہے یہ آپ جانتے ہیں, اور اس کو آپ صاف کر دیں. اور بعض دفعہ جب بقرہ عید گزر جاتی ہے, اب اس کا جو خون وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی روڈ پر کافی دنوں تک جو ہے وہ پڑا رہتا ہے, وہاں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, جراثیم آ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے قربانی کر لی تو اب آپ نے جس جگہ پہ قربانی کی اس کی صفائی کا بھی اہتمام رکھنا ہے. ماشاءاللہ, اور کوئی بات؟ جی. اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہم جانور لے کے آئے تو دن میں اتارتے ہیں, تو کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں وہاں پہ شور کرتے ہیں, تو وہ شور سے جب اترتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, تو یعنی کہ جانور کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور گاڑی سے کھینچ کے اتارتے ہیں, یعنی آرام سے اتارتے ہیں, تو یعنی کہ کبھی کبھار جانور کے پاؤں میں بھی لگ جاتا ہے, سر میں بھی لگ جاتا ہے. کیا کرتے ہیں بچے, کیا کرتے ہیں؟ شور کرتے ہیں, یعنی کہ اور جیسے بولتے ہیں کہ گائے آئی گائے آئی, گائے آئی, شور مچا رہے ہیں. شور مچانا اچھی بات نہیں ہے, شور نہیں مچانا, چپ چاپ سے لے کر آ جائیں, چپ چاپ سے, یہی کہنا چاہتے ہیں نا, چپ چاپ سے لے کر آ جائیں. لیکن جب تک شور نہیں ہوتا
مزہ نہیں آئے گا. تو بھائی آپ نے یہ جو ابھی ہم لوگ گئے تھے مویشی منڈی, لوگوں میں اس چیز کا تو بہت جذبہ ہے کہ 2 قربانی 3 قربانی, یہ قربانی وہ قربانی, لیکن قربانی کی اصل کیا ہے, قربانی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی, یہ کس کو معلوم ہے؟ بتائیے, سوال آپ لوگ ہی جانیں. سب سے پہلے کون سا جانور رائے خدا میں قربان کیا گیا جب وہاں سے قربانی اسٹارٹ ہوئی؟ جی دمبا. دمبا کہاں سے آیا تھا؟ کوئی بولے گا نہیں کسی کے بیچ میں. جی جنت سے. جنت سے آیا تھا. جواب درست ہو چکا ہے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی. آپ کے گھر میں جانور آیا ہے, اس کی خوب اچھی دیکھ بھال کیجئے. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. سبحان اللہ. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. جی خاص باتیں. بعض دفعہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اصلاح بڑی ہو جاتی ہے. بولے بڑی اچھی بات کہی. بعض جملے ہوتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ مائک دیجئے. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیع علی. سمیر بھائی کیا کہیں گے؟ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. دوسروں کو سمجھانا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کے, تو سب کو سمجھا دیا, بار بار ان کو سمجھاتے ہی رہو. ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھی سمجھا لیں. ٹھیک ہے جی, ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھی سمجھا لیں. جی اور کوئی بات؟ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں, کیونکہ سراہی بھی سرنگو ہو کر بھرا کرتے پیمانہ. ہمیشہ وہی شاخ جو ہے جھکی ہوئی ہوتی ہے جس میں پھل زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھل ہیں, ایک آم لگا ہوا ہے, 2 آم لگے ہوئے, جس شاخ کے اندر جتنی پھلدار ہوگی اتنی جھکی ہوگی, جس کے اندر پھل نہیں ہے وہ سیدھی کھڑی ہوگی. جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. آج یہ اختیار کریں. جی بھائی نام کیا ہے؟ سید محمد علی. جی کیا کہیں گے؟ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے, اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو. انسانیت کی عزت کیجئے, لوگوں کی عزت کیجئے. یہ نہیں کہ کپڑوں سے عزت ہو رہی ہے. وہ ایک بزرگ تھے, وہ کہیں دعوت میں گئے کھانے کے لیے, تو آپ نے جو ہے وہ لباس ایسا نہیں پہنا ہوا تھا کہ دعوت میں پہن کے جائیں. تو جو باہر چوکی دار تھا, گارڈ تھا, اس نے آپ کو روک دیا. آپ کی دعوت نہیں ہے. آپ گھر گئے, بہترین سا لباس پہنا, مہنگا سا لباس پہنا, اور پھر دعوت میں پہنچ گئے. اب وہی جو چوکی دار تھا, وہی جو گارڈ تھا, اس نے نہیں روکا, آپ اندر چلے گئے. اور جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو آپ نے کھانا جو ہے نا جیب میں ڈالنا شروع کیا. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولا میری دعوت کوئی ہے, ان کی دعوت ہی لکھا. یہ سمجھانے کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے. تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ سامنے والا کپڑے تو ہلکے پہنا ہوتا ہے لیکن باتیں بہت بھاری کرتا ہے, اور بعض دفعہ کپڑے بہت شاندار ہوتے ہیں لیکن باتیں شاندار. تو یہ کہ گفتگو یہ کچھ اور چیز ہے. اچھا بولیں, اچھا ماشاءاللہ زبردست. اور کوئی بات؟ جی. جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست بات کی ہے. میں چاہوں گا اس کا کچھ خلاصہ ہو جائے. جی خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. برداشت کرتا ہے جب آدمی, اور جب وہ برداشت کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے, اس کا وہ لیول اور کلیبر ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. بڑے آدمی کی پہچان یہی ہے, بڑے آدمی کی برداشت کریں. کیا کریں؟ برداشت کریں. یہ چھوٹے بچے کام کرتے ہیں, ہلکا سا امی یہ کر رہا ہے, امی یوں ہو گیا, یہ چھوٹے بچوں کے کام ہے. بات بات پہ شکوہ کرنا, شکایت کرنا. برداشت کیجئے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی. جی بالکل. انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے. عاجزی کیجئے. کیا کیجئے؟ عاجزی. میں چاہوں گا اس کو آسان کر دیں. سید صاحب اس میں یوں ہے کہ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, ہمیشہ جھک کر صحیح ہے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے. بے شک آپ کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, اور آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو, صحیح, اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے, ورنہ عاجزی کرنے والا تو نہیں ڈوبتا, تکبر کرنے والا ڈوب جاتا. اور یہ چیزیں آج ہیں کل نہ ہو, آج ہیں کل نہ ہو. جس پہ آپ اترا رہے تھے, جس پہ گھمنڈ تھے, اب اس چیز سے ساتھ چھوڑ دیا.
आजी को अपना के रखें, आजी को अपना रखें। माशाअल्लाह जी। प्यारे भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद असद। जी असद भाई क्या कहेंगे? इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, यानी जब इंसान की दौलत जाया होती है तो उसका कुछ जाया नहीं होता। ठीक है। इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, अगर फिर उसकी हेल्थ सेहत जाया होगी तो कुछ जाया होता है। इफ करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, यानी उसके जब किरदार जाया होता है तो एवरीथिंग इज लॉस, हर कुछ जाया होता है। बहुत अच्छी बात कर दी है, ऊपर की बात कर दी। माशाअल्लाह जबरदस्त। पैसा गया तो दोबारा आ जाएगा, सेहत चली गई मुश्किल से आएगी। वो कहते हैं कि अगर कपड़ा है ना, कपड़ा नया कपड़ा एक मर्तबा धुल गया तो उसकी चमक चली जाती है। अगर सेहत चली गई, ऑपरेशन हो गया, जब उस किस्म की बात हो गई तो फिर मुश्किल है कि बंदा कवर कर जाए। तो वो कहते हैं जान है तो जान है। कितने लोग जो ऐसे बैठे हुए हॉस्पिटल के अंदर, मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेता। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के एक नामवर साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वो बीमार थे तो उनको कैंसर हो गया था। जब उनके पास हमारी हाजिरी हुई तो वो एक जुमला कह रहे थे, मैं कोई बात हो जो अमीर सुन्नत तक आपकी बात पहुंचा दें। तो कहना यार मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन बंदा रिकवर नहीं हो सका। तो जान है तो जहान है। माशाल्लाह। सेहत की फिक्र कीजिए, सेहत का ख्याल कीजिए। जी मेरे भाई। इमाम मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद इज्जत वालों की बैठक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोमिन मस्जिद में ऐसे जैसे मछली पानी में, ठीक है, मछली पानी में, सुकून इत्मीनान मस्जिद में। जी आप। अच्छे लोग वही होते हैं जो मुश्किल और अच्छे वक्त में अल्लाह को याद रखें। माशाल्लाह। खुशी में भी अल्लाह को याद रखना है, परेशानी में भी अल्लाह को याद रखना है, हर जगह अल्लाह को याद रखना है। माशाल्लाह। ये थी कुछ काम की बातें। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अशार की तकरार। क्या बात है वाह, क्या बात है वाह, क्या बात है। जी इसमें हमारे साथ दो नातखा होते हैं। तो आज भी मदनी चैनल के दो नातखा हैं, हमारे अदनान मदनी और हमारे अहमद रजा मदनी। माशाअल्लाह। ऊपर की जानिब आ जाइए। क्या बात है वाह, क्या बात। क्या हाल है आपके हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ है हमारे अदनान मदनी साहिब और एक तरफ है हमारे अहमद रजा मदनी साहिब। कौन जीतेगा? दोनों तरफ आवाजें आ रही हैं, दोनों। चले जी, कौन जीतेगा? अदनान भाई। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जीतने की। इनको भेज दूं वापसी। जी अहमद रजा उधर, मैं कोशिश करूंगा जीतने की। आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीतने की। आप भी? जी हमारा काम है कोशिश करना, करके दिखाना नहीं। अगर बात दफा होता है मुकाबला होता है, बंदा दावे कर देता है ऐसे, देखना आज का प्रोग्राम वाकया बात में आऊंगा, बड़ा अच्छा मुकाबला करूंगा, और बंदा हार गया। फिर वो मुझे क्या हुआ, देखना नहीं है प्रोग्राम आज का, बोला क्या हुआ। बंदा जो है बड़े बड़े दावे किसी भी किस्म के ना करे, खुश रहे, खुश रहे। ठीक है जी। अब अदनान भाई और अहमद रजा भाई, तरीकेकार ये होगा, आपको एक शेर हम देंगे, उस शेर में से आपने एक लफ्ज का इंतखाब करना है, कोई भी लफ्ज। जैसे कि मैं आपको शेर देने लगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इसमें से आपने किसी लफ्ज का इंतखाब करना है। जैसे रहमत, आपने ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें रहमत आता हो। जब आप पढ़ रहे होंगे उसी दौरान आपने सोच लेना है कि मेरे दूसरा लफ्ज कौन सा पढ़ना है, इसी शेर में से लफ्ज निकालना है, इसी शेर में से लफ्ज निकालना है। देखते हैं आप कहां तक जाते हैं, और यही अंदाज आपके साथ होगा। आपको भी एक शेर दिया जाएगा, ठीक है जी। पढ़ना भी है, सोचना भी है, कि दूसरे शेर में से लफ्ज कौन सा इंतखाब होगा, ये भी आपकी जानिब रहेगा। ठीक है जी। ऐसे ही होगा, जब तो लोग बोलेंगे वाह क्या बात है। तरीकेकार समझ गया आप? और कोशिश कीजिए एक मरतबा एक शेर पढ़ लिया, दूसरी मरतबा पढ़ लिया, यानी कि 3 मरतबा 2 मरतबा नहीं पढ़ना है। कोशिश करें अंतर में पढ़ें, फिर इस्ताई में। मैं आपको शेर देने लगा हूं, तर्ज में ही पढ़ना है, वरना तो यूं आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल और मेरी जान
تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. لفظ بولنا ہے اور پھر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. جان جان, چلیں جی. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب گوارا کروں میں, تیرے نام پر سب گوارا کروں میں. کتنے اشعار ہوئے جی؟ لفظ اور تیسرے کی جانب جان. اب یہ جان ہو گیا نا, ابھی تو ہوا ہے جان, ابھی جان ہی تو تھا نا جی جی جی. کروڑوں. کروڑوں جی. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ. کتنے اشعار ہوئے؟ 3. لفظ طیبہ. طیبہ. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے. کتنے اشعار ہوئے؟ 4. لفظ جانے والے. جانے والے. جانے یا والے دو ہو گئے؟ دونوں. واہ بھائی واہ, زبردست. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, جانے والے جانے والے نہیں آنے والے. کتنے اشعار ہوئے؟ 5. اچھا جی, 5 کا اشارہ جب کریں گے نا, 1 تو ٹھیک ہے, 2 3 سب بولیں, 3 4 5. ہمارے یہاں یہ مناسب نہیں ہے تو 5 کا اشارہ یوں کریں. 5. کتنے اشعار؟ 5 اشعار ہو گئے جی. چھٹے کی جانب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آنکھوں. آنکھوں. آنکھیں تھا لیکن آنکھوں کیا کہہ رہے ہیں؟ مان لیں مائک میں جی پڑھ لیں. پڑھ لیں. کیا آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے اشعار ہوئے؟ 6. اگر 10 پہ چلے گا 10 اشعار ہو گئے, 10 آپ کے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر, ٹھیک ہے. آگے کی جانب لفظ 5 4 3 محمد. چلیں. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, دونوں جہاں سرکار کا صدقہ لگتا ہے. ماشاءاللہ. کتنے اشعار ہوئے؟ 7. لفظ سرکار. سرکار. سرکار جیا سوہاں
कितने 8 अशार हो गए लफ्ज रब की न कीता यार ने एक यार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाने सरसार वास्ते रब महफिला सजाने सरसार वास्ते। कितने अशार हुए 9 आखिरी शेर लफ्ज वासिता वासिता जी 5 4 3 2 वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुनी मरे वासिता प्यारे का वासिता प्यारे का वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुनी मरे क्यों न फरमाए तेरे चाहत के वो फाजिर गया क्यों न फरमाए तेरे चाहत के वो फाजिर गया अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह 10 अशार हुए ठीक है वाह क्या बात है। अब अदनान मदनी हमारे नाथ खां इन्होंने अपना टारगेट मुकम्मल किया। अहमद रजा भाई जो कि यूरोप पुर्तगाल से आए हैं अब देखते हैं ये क्या फूल खिला रहे हैं। आपको शेर दें शेर आपकी जानिब आ रहा है या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे सहराए मदीना मुझे आंखों से दिखा दे। रब रब वो ही रब है जिसने तुझे को मतरम बनाया वो ही रब है जिसने तुझे को मतरम बनाया हमें भी मांगने हमें भी मांगने तेरा रास्ता बताया तुझे है खुदा तुझे है खुदा तुझे है खुदा तुझे है तुझे है जी लफ्ज बताइए दूसरे शेर की जानिब बढ़ेंगे। लफ्ज लफ्ज करम करम चलें जी दूसरे शेर हो करम सरकार अब तो गए बेशुमार हो करम सरकार अब तो गए बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। कितने अशार हुए कितने अशार हुए 2 लफ्ज लफ्ज ताजदार ताजदार जी पढ़िए ताजदार हरम ताजदार हरम ओ निगाहे करम ताजदार हरम निगाहे
माशाल्लाह माहौल बना दिया. कितने अशार हुए? 3 लफ्ज. बहुत सारे इसमें लफ्ज हैं. किसी एक तो अच्छी है, कितने सारे हैं, आपको ऑप्शन ज्यादा मिले. दर, चौथा अशार. मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना ननकनाना, मुझे दर पे फिर बुलाना सारा के बाबा, मुझे दर पे फिर बुलाना मेरे आका, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क़ बिश्क़ बिलाना, माए इश्क़ बिश्क़ बिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले. माशाल्लाह. कितने अशार? 4. ठीक है. लफ्ज जी. लफ्ज़ फिर फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला. कितने अशार? कैसे? 5. लफ्ज लफ्ज़ मदीने. मदीने. ठीक है. मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा. मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा. हुज़ूर की तेरी यादें हैं, मैं भी आऊँगा. मैं भी आऊंगा. कितने अशार हुए? 6. लफ्ज 5 4 3. लफ्ज़ हुजूर. हुजूर. हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए. आमीन. जी. माशाल्लाह जबरदस्त. कितने अशार? 7. 8वें की जानिब बढ़ाएं. लफ्ज ऐसा. ऐसा. लफ्ज़ ऐसा. चलें दिखाएं. ऐसा तुझे खालिक तरफदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक तरफदार बनाया, यूसुफ को तेरा दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा दीदार बनाया. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. कितने अशार हुए? 8. लफ्ज यूसुफ. यूसुफ. हुस्न यूसुफ पे कटी 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 मिस्र में अंगूष्ठ ज़ना, सर कटाते गए तेरे नाम पे मर्दान अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम
مقابلہ برابر ہونے جا رہا ہے. کتنے اشعار ہوئے ہیں؟ 9. لفظ ہے سر. سر. لفظ ہے سر. لفظ ہے سر جی. 5 4 تو دیا سر. تو پڑھنا شروع کریں. پڑھنا شروع. دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آج پہلے نمبر پہ کون آیا, دوسرے نمبر پہ کون آیا, یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. ادھر آ جائیے. آپ ہوسٹ ہیں, آپ جیسے پروگرام کر رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. ناظرین الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے. واہ کیا بات ہے. اور الحمدللہ آج کا مقابلہ ہمارے عدنان بھائی جیت گئے ماشاءاللہ. اب عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ نے تو آپ کا نام لے دیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پروگرام چل رہا ہے, واہ کیا بات ہے. جی چل رہا ہے. اس کا سیگمنٹ ہے اشعار کی تکرار. جی سوچ سمجھ کر. تو اس کے ونر ہیں ہمارے احمد رضا مدنی بھائی. تو یوں ہو گیا ہے مقابلہ. آج دونوں نعت خواں ہمارے پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے اور شروع کرنے جا رہے ہیں آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ, ٹھیک ہے جی, ہاتھ اٹھانا ہے. جی بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک گائے کے نام پر ہے؟ جی مائک میں. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک گائے کے نام پر ہے؟ آپ کو میں چند اشارے دے دیتا ہوں. سورہ فیل, سورہ عنکبوت, سورہ بقرہ. جی آپ بتائیے. سورہ بقرہ. سورہ فیل, سورہ عنکبوت, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ نہیں ہے, اس کو صحیح کریں. سورہ بقرہ. 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 با پہ بھی زبر, قاف پہ بھی زبر. بقرہ. جی اس کی ادائیگی کو دہرائیے. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جواب درست مان لیا گیا. چلیں جی یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارا سوال, دیکھتے ہیں کس کو جواب آتا ہے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج ادا کیے؟ جی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. یہ 1 2 3 کتنے حج؟ مائک. ایک, صرف ایک حج ادا کیا. جی صرف ایک حج ادا کیا. ایک, یہ ایک بتا رہے ہیں آپ. ایک ایک آپ جی 2 یہ 2 بتا رہے ہیں. 3 اندازے سے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے, دست مبارک سے اونٹ نہر فرمائے تھے. ان کی تعداد بتانی ہے کتنی ہے. آپ کے پاس آپشن ہے 50 60 63. 50 60 63. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 50. 50. 50. 50. چلیں یہ بھی 50 پہ جا رہے ہیں. آپ 63. 63. 63. آپ بھی 63 کہہ رہے ہیں. جی 63. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمایا تھا. اور یوں ہوتا ہے کہ جب جانور وغیرہ ذبح ہو رہے ہیں تو ان کو بانا جاتا ہے, نہر کرنے کے لیے اونٹ کو بانا جاتا ہے. لیکن یہاں پر حال یوں تھا, یوں ماحول بنا ہوا تھا, جب اونٹوں نے دیکھا کہ نہر کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تو
تو وہ بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے. یا رسول پہلے ہم. ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. تو ناظرین اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. واہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.